تھوڑا سا اپنی قوم کو، کیونکہ میں یہ ضروری ہے، آپ میں سے کئی نوجوان، ہماری نوجوان آبادی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میری یہ اب 25 سال ہو گئے ہیں، یہ سٹرگل ہے کیا، یہ کیوں تھی۔ دیکھیں، عمران خان وہ واحد پولیٹیشن ہے جس کے پاس سب کچھ تھا پولیٹکس میں آنے سے پہلے۔ میں وہ آدمی ہوں جس کو شاید ملک میں سب سے زیادہ شہرت تھی، جتنا پیسے تھے میری زندگی کے لیے بہت تھے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جب میں پولیٹکس میں آیا۔ میں آیا کیوں پولیٹکس میں ہم وہ ہیں جنریشن جو پہلی، میرے والد، میری والدہ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ میں پہلا پاکستانی جنریشن تھا جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا، اور ہمیں اپنے ملک پہ بڑا فخر تھا۔ جیسے ہمارا ملک اٹھتا جا رہا تھا، آج سے 50 سال پہلے، 55 سال پہلے پاکستان کی مثال دی جاتی تھی دنیا میں، ہمیں فخر ہوتا تھا۔ پاکستان کا دنیا کے اندر ایک رتبہ تھا۔ ہمارا جب یہاں سے پریزیڈنٹ باہر گیا تو اس کو ایئرپورٹ پہ امریکن پریزیڈنٹ ملنے آیا۔ یہ اور بھی چھوڑے، یعنی ہماری ہر طرح ایک ملک میں ایک ہوپ تھا، اوپر جا رہے تھے ہم۔ تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا، اور جو 1985 کے بعد اس ملک میں تباہی مچی، جب سے کرپشن یہ آسمانوں پہ گئی، نان پارٹی بیس الیکشن ہوا تھا، آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ ایک ایسا جسے ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں، جس کے بعد ہماری تقدیر بدلی، جس کے بعد کرپشن بڑھنی شروع ہوئی پاکستان میں، جس وقت پولیٹکس کے اندر پیسہ چلنا شروع ہوا۔ یہ یاد رکھیں 1985 تھا وہ۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ پیسہ اقتدار میں کیوں آ رہے ہیں جی؟ بزنسز چلانے کے لیے۔ پرائم منسٹر بن رہا ہے تو فیکٹریاں بننی شروع ہو گئیں، پرائم منسٹر بننا ہے تو بزنس مین بننا، 7 وزیروں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا۔ 85 کے بعد ہمارا ملک جانا شروع ہوا نیچے۔ اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے اندر میں آپ کو فرق بتاؤں، میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں، اور آہستہ 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 ہم نے چینج دیکھا یہ آتے ہوئے۔ میں اس لیے پولیٹکس میں آیا تھا، اور میرا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، میں نے تو بہت اپنا وقت باہر کی دنیا میں گزارا ہے۔ میں نے مغربی ممالک دیکھے ہیں، میں نے انگلینڈ کے اندر ان کے سارے سسٹمز دیکھے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ملک اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا ملک سارے وسائل کے باوجود نیچے آ جاتا ہے؟ وہ ہے لفظ انصاف، قانون کی بالادستی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کس چیز پہ رکھی تھی؟ عدل اور انصاف پہ۔ انہوں نے جب کہا تھا، اور وہ اچھا یہ ہے کیا انصاف؟ قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں سب نوجوان آپ سب سمجھیں۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی برابر ہوں، قانون ان سے ایک طرح کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئی، جو طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے بھی اس کو سزا ملے گی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون یعنی انصاف وہ ہوتا ہے جو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے۔ اب یہاں کیا ہو رہا تھا؟ جو طاقتور، اس کے لیے سارا ایک قانون، وہ چوری کر رہا ہے، وہ پیسے بنا رہا ہے، وہ منی لانڈرنگ کر رہا ہے، وہ پلاٹوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں، وہ سرکاری ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا تھا۔ بیچارے غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے تھے۔ میں نے بھی جب جنرل مشرف کے دور میں کوئی 8-9 دن جیل میں گزارے ہیں، وہاں صرف غریب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، لگتا ہے صرف غریب ہی چوری کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کو آج میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری سٹرگل ہے کیا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب طاقتور کو ایک ملک کا قانون اس کو پکڑتا نہیں ہے، جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ ملک اپنی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ وہ کیوں چلا جاتا ہے؟ میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، چھوٹے چوری کرتے ہیں، غریب آدمی چوری کرتا ہے، پٹواری چوری کرتا ہے، تھانے دار، وہ پیسے بناتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں لوگ۔
لیکن جب ملک کا پرائم منسٹر اور منسٹر چوری کرتا ہے تو وہ ایک ملک کو مقروض کر کے رکھ دیتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ میں پرائم منسٹر ہوں، سارے جتنے میرے جیل میں چور بھرے ہوئے ہیں ان کی ساری چوریاں اکٹھی بھی کر دو تو وہ کتنے کی بن جائے گی؟ 2 3 4 ارب 5 ارب 6 ارب. میں پرائم منسٹر ہوں، میں ایک پروجیکٹ کے اندر میں اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں. کیسے؟ میں پاور پروجیکٹ لگاؤں، اور یہاں ہوا ایسے. پاور پروجیکٹ لگاتا ہوں 100 ارب کا، وہ ہوتا ہے اس کی قیمت 100 ارب، میں اسے کہتا ہوں 130 ارب کر دو. 30 ارب سیدھے میرے باہر ہی، ملک سے باہر ہی چلے جاتے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. اب وہ جو 30 ارب، سب سے پہلے تو سارے ملک کے چور ملا کے بھی 30 ارب چوری نہیں کرتے. وہ جو جیلوں میں بیچارے ہیں، مشکلوں میں، کوئی بے روزگار ہے، کوئی 100 مسئلے ہوتے ہیں عام آدمی کے. کئی تو ہوتے بھی چور ہیں لیکن کئی بیچارے مجبور بھی ہوتے ہیں، وہ تو جیلوں میں ہیں. سیدھا بیٹھ کے 30 ارب ایک ڈیل میں بنا سکتا ہوں. اور اچھا، اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ آپ ادا کرتے ہیں. وہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ جو 130 ارب کا جب پروجیکٹ بن جاتا ہے تو اس کا جو بجلی کی قیمت ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. آپ اگر کہیں پتہ چلوائیں کہ وہی پروجیکٹ جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے پہ لگے ہیں اور جو وہی پروجیکٹ باہر کے بجلی کے لگے ہیں ان کی کتنی قیمت ہے، تو اس کی کون قیمت ادا کرتا ہے؟ قوم ادا کرتی ہے. قوم مقروض ہو جاتی ہے. ساری تیسری جن کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ، غریب ملک، آپ ساری ایک ایک ملک کا آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی غربت کا سبب کیا ہے. وہاں ان کے بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، وزیر بیٹھے ہیں، وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں. پھر ان کو مجبوری باہر بھجوانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں نظر آ جائے گا نا پیسہ. اس لیے وہ پھر باہر، یہ جس طرح یہ چینی والا اور یہ پاپڑ والا، ان کے نام پہ باہر اس لیے بھجوانے پڑتے ہیں کہ وہ پکڑے نہ جائیں. اب جب وہ پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگنا ملک کو نقصان ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا سمجھیں کہ اس ملک سے یہ تھوڑے سے جو مل کے یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں کر کیا رہے ہیں آپ کے ملک سے. یہ ہمارے ملک میں نہیں صرف ہو رہا، یہ غریب ملکوں میں سب میں یہی کہانی ہے. جو ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں فیکٹائی، یہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پوری طرح ریسرچ کرتا ہے کہ غریب ملکوں سے پیسہ امیر ملکوں میں کتنا پیسہ جاتا ہے، یا آف شور اکاؤنٹس میں کتنا جاتا ہے، یا بڑے بڑے لنڈن اور نیو یارک میں بڑے بڑے غریب ملکوں سے لوگ جو گھر خریدتے ہیں وہ اس کی سروے کرتا ہے. اس کے مطابق ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے، آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے. یہ فیکٹائی کی رپورٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا سارا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ کتنا ہے؟ مشکل سے 60 ارب ہے. ہم 22 کروڑ لوگ جو ہیں، ہمارا سارا بجٹ 60 ارب ہے. تو 1000 ارب غریب ملکوں سے جاتا ہے. ایک 10 سال پہلے رپورٹ آئی تھی، پاکستان سے 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ غریب ملکوں سے پیسہ جا رہا ہے امیر ملکوں میں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں. غریب ملکوں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. غریب ملک جو پیسہ ان کا ادھر خرچ ہو تاکہ روزگار ملے تو اسکولوں پہ چلے، یا وہاں وہ اس ملک کے اندر اکنامک گروتھ ہو، وہ پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے.